اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور پوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالداری مال اور ساز و سامان کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ مالداری تو نفس کی مالداری یعنی قناعت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک فرماتا ہے، انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالداری قناعت سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ حضرت عمرو بن میمون ادوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنی مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ امام ترمذی نے اسے مرسل سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے، ہاں البتہ اللہ کا ذکر، اللہ کے پسندیدہ اعمال اور عالم و متعلم اس سے مستثنیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دین و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔